اور جب انسان اس کا انداز، اس کا رویہ، اس کا طریقہ، اس کا دستور، منشور، عادت، معمول یہ بن جاتا ہے کہ وہ مسلک پہلے اپناتا ہے، تحقیق بعد میں کرتا ہے، نہ پھر وہ کسی کی مانتا ہے نہ سنتا ہے، نہ تحقیق کرتا ہے نہ ریسرچ کرتا ہے۔ حق یہ ہے مسلمان کا کہ وہ دلائل پہلے دیکھے، موقف بعد میں بنائے، مسلک بعد میں اختیار کرے، پہلے دلائل دیکھے۔ جب انسان ایک کام شروع کر دیتا ہے پھر اسے دلائل ملتے نہیں، وہ دلائل بنا لیتا ہے، جو بات نہ بھی بنتی ہو اسے بھی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب پیدا ہوتے ہیں ہم جس گھر میں دیکھتے ہیں باپ دادا، اباؤ اجداد، نانا، یہ سارے بزرگ ایک ہی کام کرتے نظر آتے ہیں، ہم بھی اسی ڈگر پر، اسی راستے پر، اسی ٹریک پر، اسی پٹری پر، اسی ڈنڈی پر اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ جب دلائل کی بات آتی ہے، دلائل ہمیں قرآن کی آیتوں سے نہیں ملتے، دلائل نبی کی حدیث سے نہیں ملتے، دلائل نبی کے صحابہ سے نہیں ملتے، پھر نعوذ باللہ من ذالک دلیل ہمیں کافروں سے لینی پڑتی ہے۔ ایک مثال دیکھ لیں، بات میلاد پہ شروع کر دیں، بات اس ہمارے انداز پہ شروع کر دیں کہ اس انداز سے یہ چمکنا دبکنا، سجنا سجانا، گاٹے باجے ڈھول، یہ سارے انداز، کیا اس انداز سے نبی کا میلاد منایا جاتا ہے؟ دلیل ہے کوئی؟ بات دلیل کی چلے گی، بھائی اسلام دلیل کو مانتا ہے۔ مسلمانوں نے کلمہ پڑھا، نماز نہیں پڑھی جب تک نماز کی دلیل نہیں آئی۔ مسلمانوں نے کلمہ پڑھا، نماز پڑھی، مکہ میں رہتے ہوئے زکوٰۃ نہیں دی، کیوں؟ زکوٰۃ کی دلیل نہیں آئی تھی۔ مسلمانوں نے نماز بھی پڑھ لی، مسلمانوں نے زکوٰۃ بھی دے دی، کلمہ توحید بھی پڑھا ہوا تھا، رمضان کے روزے بھی رکھ لیے، لیکن حج کرنے کے لیے نہیں گئے، کیوں؟ دلیل نہیں آئی تھی۔ ایک مسلمان عبادت کا کام تبھی کرتا ہے جب اسے دلیل مل جاتی ہے۔ جب بات دلیل کی کریں گے، دلیل آپ کے سامنے آئے گی کس کی؟ کہ ابو لہب نے یہ کام کیا تھا۔ کاش یہاں پر نام ابو بکر کا سننے کو ملتا، نام عمر کا ملتا، نام عثمان کا ملتا، نام علی کا ملتا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ نام ملا تو کس کا؟ ابو لہب کا، سب سے بڑا گستاخ اس دھرتی پر پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائی اس نے کیا کیا تھا؟ کہتے ہیں اس نے یہ کیا تھا، جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس نے ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا، اور لونڈی کو آزاد کرنے کی وجہ سے اسے ہر پیر والے دن اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ یہ جگہ انگوٹھا اور انگشت شہادت، اس کے درمیان یہ گڑا، یہاں سے اسے دودھ ملتا ہے پینے کے لیے یا کوئی اور چیز پینے کے لیے ملتی ہے۔ آئیے یہیں پر رکتے ہیں، اسی بات کو اللہ کے قرآن پہ تولتے ہیں، اللہ کے قرآن کے سے سمجھتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے بندہ بے ایمان ہو، بندہ پلید ہو، بندہ مشرک ہو، بندہ کافر ہو، پیغمبر کا گستاخ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں، مجلس میں، جلسے میں، کانفرنس میں بدتمیزی کا طوفان کھڑا کرنے والا ہو؟ کیا یہ مقام اسے مل سکتا ہے کہ اللہ اس کے عذاب میں تخفیف کر دے؟ آئیے قرآن سے پوچھو، کافر اور مشرک کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے؟ پر اب سورۃ انعام آیت نمبر 84 میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر پیغمبر شرک کرتے، پیغمبر شرک کا قلع کما کرنے کے لیے آئے، نیست و نبود کرنے کے لیے آئے، جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آئے، لیکن اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ان کو بطور تمثیل ذکر کر دیا، کہا اگر شرک کا ارتکاب ان سے بھی ہوتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے تمام اعمال باطل کر دیے جاتے، برباد ہو جاتے تمام عمل۔ شرک اگر انسان کے عقیدے میں آ جائے تو وہ شرک سارے عمل برباد کر دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ مشرک اس کے عمل برباد ہوتے ہیں۔ ابو لہب مشرک تھا، اگر یہ اس کا عمل ثابت بھی ہے، کیا بھی ہے، تب بھی برباد، کیونکہ قرآن نے بتا دیا۔ قرآن کا فتویٰ مانے گا یا ایک مرسل روایت؟ اس سے بھی آگے آ جائیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ ابو لہب کو لیڈر، ابو لہب کو آئیڈیل، ابو لہب کو رول ماڈل، ابو لہب کو نمونہ، ابو لہب کو قدوہ ڈکلیئر کرنے سے پہلے
ماننے اور تسلیم کرنے سے پہلے اللہ کے قرآن سے سوال کر لو کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 86، کافروں کے بارے میں لا یخفف عنہم العذاب، اللہ ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کرے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اللہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 163 میں فرماتے ہیں کافروں کے عمل کے بارے میں، کہا کافروں کا عمل ان الذین کفروا، کافر وماتوا، اگر وہ مر جائیں، وہم کفار، کافر مر جائے اور کافر کی حالت میں، کفر کی حالت میں مر جائے، ان الذین کفروا، کافر ہو بندہ اور مر جائے کفر کی حالت میں، فاولئک علیہم لعنت اللہ، اسے اللہ کی لعنت اس پر ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت اس پر ہوتی ہے، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ اس آیت میں دو باتیں بتائیں کہ کافر کے عذاب میں کبھی تخفیف نہیں ہوتی۔ اگلی آیت میں یہ لفظ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، دوسرا اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت۔ میرا ایمان، میرا عقیدہ یہ ہے اس قرآن کی آیت کی بنیاد پر کہ ابو لہب کسی آئیڈیل شخصیت کا نام نہیں، کسی رول ماڈل کا نام نہیں، اس کا یہ کام دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ جس پر میرے رب کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت، والناس اجمعین، اجمعین کا لفظ تاکید کے لیے، تمام لوگوں کی لعنت ہو، اس کے کام دلیل نہیں بن سکتے۔ لا یخفف عنہم العذاب، قرآن کہتا ہے اس میں سے عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی۔ پھر بھی کچھ بندوں کو مثالوں سے سمجھ آتی ہے، اللہ نے کافروں کی بات مثالوں سے سمجھائی۔ 3 مثالیں کافر کے عمل کی اللہ نے بیان کی۔ رب علیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، وہ جانتا تھا کہ لوگ کافروں کے اعمال کو بھی دلیل بنائیں گے۔ 3 دلیلیں، 3 مثالیں اللہ نے کافروں کے اعمال پر ذکر کی۔ پہلی مثال سورہ ابراہیم آیت نمبر 18، اللہ فرماتے ہیں کافروں کے عمل کی مثال کرمادن اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، فرمایا کافروں کے عمل کی مثال کرمادن، جو چولہے میں راکھ پڑی ہوتی ہے، جسے پنجابی میں سوا کہا جاتا ہے، راکھ کی طرح ہے، راکھ کی طرح، جس کو اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جس کو اس طرح تیز آندھی والے دن ہوا اڑا کے لے جائے، ہوا فضا میں بکھیر دے، جس طرح اس راہ کو کوئی نہیں پا سکتا۔ کافر کے عمل کی مثال بھی یہی ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ نے کافر کے عمل کی مثال دی، سورۃ فرقان میں آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتے ہیں قدمنا الی ما عملوا، پھر ہم ان کے عمل کی طرف آئیں گے، فجعلناہ ھباء منثورا، اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، آپ کے مکان میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، روشنی کی کرن اس میں آتی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے ذرے وہ آپ کے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں، نہ ان سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ فرمایا کافروں کے عمل کی مثال یہی ہے۔ 2 مثالیں۔ تیسری مثال اللہ نے سورہ نور میں دی، آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کافروں کے عمل کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چمکتی ہوئی ریت صحرا میں پڑی ہوئی، پانی محسوس ہو کسی پیاسے کو، وہ وہاں پہ پینے کے لیے پہنچے، وہاں پہ اسے ریت ملے، پانی نہ ملے۔ آپ سڑکوں پہ گرمیوں میں سفر کرتے ہیں، گرمی کی چمکتی دہتی ہوئی دھوپ میں آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے سڑک کے اوپر پانی کھڑا ہے، آپ کی گاڑی وہاں پہ پہنچتی ہے، سڑک پر پانی نہیں ہوتا۔ فرمایا یہی کافروں کے عمل کی مثال۔ پہلے یہ فتویٰ قرآن نے دے دیا، یہ مسئلہ بتا دیا کہ کافر کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں، کافر کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوتی۔ پھر 3 مثالیں قرآن نے بیان کی۔ کافر کا عمل اڑتا ہوا غبار، کافر کا عمل اڑائی ہوئی راکھ، کافر کا عمل کسی سڑک، کسی صحرا میں چمکتی ہوئی ریت جسے آدمی پانی خیال کرتا ہے، اس پانی کی طرح وہاں پہ پہنچے کچھ ہی نہیں۔ ایسے ہی کافر کا عمل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ کہ ابو لہب کے عمل کا کیا کریں گے ہم؟ ایک کافر کے عمل جس کے اوپر قرآن کا فیصلہ یہ ہے، میں کہتا ہوں اس سے بھی اگر کسی کو بات سمجھ نہ آئے، ایک اور بات کو ہم لے لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 214 ہے، بعض ترکیب میں حدیث نمبر 218 ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
عمل کی طرف آئیے، صحیح عقیدہ، صحیح منہج اپنائیے. یہ ہے بخشش اور مغفرت کا راستہ. ٹوٹکے چھوڑ دے، فلسفے اور فارمولے چھوڑ دے، وہ لکھی ہوئی کہانیاں اب چھوڑ دے. دلائل کی بنیاد پہ انسان اپنی عقل استعمال کرنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اور ان حقیقتوں کو دیکھیے. اگر یہی بیماریاں میرے اندر ہوں تو کیا میری بخشش ہو جائے گی؟